یاد رکھیے ناسبیت، خارجیت، رافضیت، جس میں یہ جراثیم ہو کبھی وہ جلالی صاحب کو سن نہیں سکتا، کیونکہ ان کے لیے تو ننگی تلوار ہے یہ، اور یہ خاص فیضان ہے قبلہ کنز العلماء پہ سیدہ کائنات کا۔ زمانے نے گرانے کے لیے چوٹ لگا لی، زور لگا لیا کہ جلالی کو گرا دیا جائے، سیدہ پاک نے ایسی نظر رحمت فرمائی کہ پھر سے عروج مل گیا۔ لوگ گستاخ بناتے رہے، میرے قبلہ کنز العلماء کو گستاخی کا فتویٰ دیتے رہے، لیکن پھرتے گئے اپنی باتوں سے۔ وہ عزائم کچھ اور تھے، وہ ان کے مقصد کچھ اور تھے، لیکن یاد رکھیے وہ جلالی آج بھی کھڑا ہے۔ یہ تیرے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک سیدہ کی دہلیز سے خیرات نہ ملے اس وقت تک ایسے کوئی پورے قد سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ یہ خاص فیضان دیکھیں نا، میری بات سنیں، بڑا چورن بیچتے ہیں لوگ، اہل بیت کرام کا نام لے کے، سیدہ پاک کی ناموس کا نام لے کے چورن بڑا بیچا لوگوں نے، بڑی دکانیں چلانا چاہیے کہ بھئی سیدہ پاک کی عزت کی خاطر ہم نے یہ سیدہ پاک کی عصمت، ہمارے ماں باپ قربان ہو سیدہ کے عزت پہ، ناموس پہ، بڑوں نے چورن بیچا۔ لیکن یاد رکھیے گا احباب ذی وقار، ان کے مقاصد کچھ اور تھے، ان کے پیچھے کوئی اور تھا۔ لیکن آپ اس بات کی تصدیق کریں، اگر پاکستان کے اندر سے سیدہ پاک کے مزار پر انوار کی تعمیر کا مطالبہ کیا گیا تو وہ قبلہ کنز العلماء نے کیا کہ سیدہ پاک کے مزار کو تعمیر کیا جائے۔ سعودیوں کو اور تکلیف کی چیز کی ہے، کیوں کنز العلماء پہ پابندیاں لگاتے ہیں؟ کہیں بھی آپ نے ان کو چھوڑا نہیں، ان سعودیوں کو۔ اگر مزار اقدس حرمت میرے نبی کی والدہ کے مزار کی آئے تو ڈاکٹر جلالی میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ اگر عظمت صحابہ کی اس کے اوپر کو ڈاکہ ڈالنے لگے، پچھلے دنوں فیصل آباد کے اندر آپ سب کو پتا کتنی برے طریقے سے اور کتنی مطلب جو کہیے کہ دلیری کے ساتھ اور کیسی گستاخی صحابہ کی گئی۔ کون بولا؟ کون سی تنظیمیں بنی؟ کون سامنے آیا؟ کہاں گئے وہ سارے؟ کوئی نہیں آیا۔ اگر بولا تو لاہور سے ڈاکٹر جلالی بولا ہے۔ پھر بھی لوگ انہیں کہے بھائی انہوں نے کلپ بنانے ہوتے ہیں۔ ارے جب دیکھتے کوئی میدان میں آتا ہی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس بارگاہ سے روندہ ہوا کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو کھڑا ہے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں، مقبول بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ کی قبولیت کے بغیر کوئی کھڑا ہو سکتا؟ اس لیے یہ ذہنوں کے اندر اپنی بحث کو چھوڑ دیں، اس اپنے گفتگو کا موضوع بنانا چھوڑ دیں۔ کئیوں نے بڑوں نے ہم سے بھی کہا یہ کیا کر لیا، کوئی اور ٹائم نہیں ملا۔ میں نے کہا یہی تو ٹائم بنتا تھا نا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی اور نہیں ٹائم ملا کسی اور کا، میں نے کہا یہی تو ٹائم بنتا تھا۔ ایسے علماء موجود ہیں، انہوں نے فرمایا، مجھے بلکہ تھپکی دی، انہوں نے کہا کہ آپ کریں، یہ ہمیں اتنا بڑا اہل سنت کے پاس اتنا علمی قد والی شخصیت ہو اور ہم محروم رہیں، ہم زمانے کے اور لوگوں کی باتوں کو دیکھیں اور میرے ساتھ لوگ تعاون چھوڑ دیں گے اور میرے ساتھ لوگ نہیں چلیں گے۔ ارے نہیں، یاد رکھیے یہ آج سارے آپ یہاں جمع ہیں اور یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، یہ یقین کیجئے سیدہ پاک کی خاص نظر عنایت سے ہو رہا ہے، ان کی نظر عنایت کے بغیر نہیں۔ تو آپ اپنے دلوں میں کوئی ایسا میل نہ رکھیں، قطعاً اس موضوع کو ختم کر دیں، مسلک کی فکر کیجئے، اپنی عقیدے کی فکر کیجئے۔ رافضیت ہمارے سروں پہ چڑھ کے بول رہی ہے، خارجیت آج سوشل میڈیا پہ بے بسی کا عالم ہے، کوئی اپنے بڑوں کے پیچھے پڑ گیا، کوئی کدھر پڑ گیا۔ اپنے مسلک کی فکر کیجئے، مسلک رضا کی فکر کیجئے، لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کیجئے، کوئی کدھر کسی موضوع پہ پڑ گیا، ہمیں اس طرف لگنا ہے۔ اور جو کام قبلہ جلالی صاحب کا ہے، کنز العلماء کا ہے، یقین کیجئے ہم سالہ سال بھی کرتے رہیں، اتنا وہ کام نہیں کر سکتے جتنا ان کی ایک تقریر کام کر جاتی ہے، ایک تحریر کام کر جاتی ہے۔ اللہ قبلہ جلالی صاحب کو صحت عافیت کے ساتھ عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ایسے ہمارے علماء کا سایہ سلامت فرمائے۔